الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ان لوگوں کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی جن کو چاہے ہدایت عنایت فرمائیں گے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ آپ لوگ خرچ کرتے ہو یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون آپ لوگ نہیں خرچ کرتے الا ابتغاء وجه الله مگر اللہ کی رضا کی نیت سے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ مال میں سے آپ لوگ خرچ کرتے ہو اس کا پورا بدلہ تمہیں ملے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ سطح زمین پہ سفر نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں تعفف کی وجہ سے کہ دوسروں کو اپنی حاجات کا اظہار نہیں فرماتے۔ تعرفهم بسیماهم، ان کو آپ لوگ غربت ظاہر چہروں سے پہچان سکتے ہو۔ لا يسألون الناس الخافا، یہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی آپ لوگ مال میں سے خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی ضرور جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ہدایت کا ذکر فرماتے ہیں اور ساتھ انفاق للہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم، آپ ان کے لیے ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ واقعی اسی طرح ہے، ابو طالب جب وفات پا رہے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے کتنی محنت سماجت کی لیکن اس کو ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ تو قرآن میں ایک جگہ تو یہ بیان ہے انک لا تہدی من احببت، آپ جن کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت تو آپ ہی دیتے ہیں۔ دونوں جگہ حضور کی مبارک ذات کو خطاب ہے، ایک جگہ ارشاد ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، دوسری جگہ ارشاد ہے سیدھے راستے کی ہدایت تو آپ ہی دیتے ہیں۔ تو قرآن کے معنی اور مقصد میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ اب یہ تعارض کیسے ہم دور کریں گے؟ تو جب علم ہمارے پاس ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ہدایت کا مطلب کسی کو راستہ دکھانا، ہدایت کے دو معنی ہیں۔ یہ علوم منطق میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراد الطریق، ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ اراد الطریق کس کو کہتے ہیں؟
کوئی ابھی آیا آپ سے پوچھا کہ نمبر 1 اسکول کدھر ہے، آپ نے اس کو سمجھا ایسے نکلو، پل آئے گا، آگے جاؤ، پکی سڑک ہے، اس پہ رائٹ موڑو، آگے جاؤ، پھر موڑ ہے، پھر اسکول ہے۔ یہ آپ نے ارادہ و طریق کا کردار ادا کیا، راستہ دکھایا۔ اور ایک ہدایت کا معنی یہ بھی ہے کہ ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ کوئی آیا آپ سے پوچھا نمبر 1 اسکول کدھر ہے، آپ نے ہاتھ سے پکڑا، آؤ، جا کے گیٹ پہ انٹر کیا، یہ ہے نمبر 1 اسکول۔ یہ ایصال الی المطلوب ہے، منزل تک پہنچا دینا، ایسا راستہ دکھانا کہ وہ منزل پہ پہنچ ہی جائے۔ تو جہاں یہ ذکر ہے کہ آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اے نبی، وہاں ہدایت سے مراد ارادہ و طریق ہے کہ آپ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہو کہ یہ عمل کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ اور جہاں ذکر ہے کہ آپ ہدایت جس کو چاہے نہیں دے سکتے، وہاں ایصال الی المطلوب ہے کہ منزل تک پہنچانا، عین ہدایت پہ پہنچانا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ نبی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ نبی نشانیاں تو بتا سکتا ہے، ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، جنت پہنچ جاؤ، لیکن نبی کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہیں پہنچا سکتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو ہدایت کے 2 معنی ہیں، ارادہ و طریق اور ایصال الی المطلوب۔ تو دونوں آیتوں میں تعارض دور ہو گیا اور دونوں آیتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا۔ آپ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، وہاں ہدایت سے مراد ہدایت کی نشانیاں بتانا، اور آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آپ کسی کو ایمان نہیں دے سکتے، ایمان کی دولت تو اللہ کی طرف سے، اور ساتھ جو کچھ خرچ کرتے ہو یہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اپنا فائدہ ہے۔ اور خرچ میں ایک عجیب صفت اللہ نے یہ بھی رکھی ہے، خرچ کرنا، اور ایک روایت میں ہے کہ زمزم کے اندر بھی یہ صفت ہے، جس مقصد کے لیے کرو گے وہ مقصد جائز ہو تو اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ صدقہ جس نیت سے کیا وہ مقصد جائز ہو اور آپ کو مستقبل میں نقصان نہ ہو تو اللہ آپ کی حاجت پوری فرماتے ہیں۔ اور زمزم کے متعلق بھی حدیث ہے، جس نیت سے پیو گے تو وہی نیت، وہی حاجت اللہ پوری فرمائے۔ اور ایک ساتھی کہنے لگے کہ حج میں مجھ سے ساتھی گم ہو گئے تھے، بڑا پریشان تھا، تو زمزم اس نیت سے پیا کہ میرے دوست مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں وہ گلاس وہ رکھتے ہی دیکھا تو سامنے کھڑے تھے۔ اور صدقہ کے اندر بھی یہی ہے۔ عبد الوہاب ثقفی رحمہ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بستی سے ایک جنازہ نکلا، اور جنازے کے ساتھ صرف اور صرف 4 افراد، ان میں بھی 3 مرد اور 1 عورت۔ میں بڑا پریشان، اتنی بڑی بستی، جنازہ نکلا اور صرف 4 بندے، ان میں سے بھی 1 پایا عورت پکڑی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میں دوڑ کے وہاں پہنچا تو وہ عورت نے جو پایا پکڑا ہوا تھا وہ میں نے اٹھایا، اور ہم پہنچ کے قبرستان پہنچ کے اس کا جنازہ ہم نے پڑھا اور پھر اس کو دفن کیا۔ تو میں نے ان ساتھیوں سے پوچھا یہ کون تھا؟ اتنے میں وہ عورت رونے لگی، یہ میرا بیٹا تھا۔
تو ثقفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے دریافت کیا اتنی بڑی بستی سے صرف یہ 3 افراد اس عورت کے ساتھ غم میں شریک ہیں، اور لوگ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بندے کی عادات ایسی تھیں کہ باقی لوگ اس کے جنازے پہ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو یہ تمام بستی کے لوگ بہت ذلیل سمجھتے ہیں، اس لیے اس کے جنازے پہ بھی نہیں آتے۔ تو عبد الوہاب ثقفی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا یہ اتنی ذلت ایک انسان کو دینا یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جو ماں تھی اس کو گھر لایا اور اس کو اضافی کپڑے دیے، پیسے دیے، کھلایا، کھانے کی چیزیں دی، بہت غریب عورت تھی، اس کو میں نے رخصت کیا، اور دل میں یہ سوچا کہ یا اللہ ہر انسان کی تو آپ کے ہاں بڑی قیمت ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے تو آپ ہیں، یہ صدقے کی برکت سے مجھے یہ علم آ جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس میت کے ساتھ آگے کتنی دردناک سزا اس کو ہوگی کہ اتنا یعنی ایسا آدمی کہ اس کے جنازے پہ کوئی نہیں آ رہا، ظاہر ہے اس میں کوئی کمی ہوگی، اس کی آخرت کا انداز مجھ پہ ظاہر ہو جائے۔ میں نے اس نیت سے اس عورت کو کچھ پیسے، کپڑے اور کھانے کی چیزیں دی، صدقہ دیا۔ لکھتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا ایک حسین جمیل لباس میں بہت معزز آدمی آیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میرا شکریہ ادا کیا کہ میری ماں بڑی غریب مجھ سے پیچھے رہ گئی، لیکن آپ نے ان کا ساتھ دیا اور آپ نے میرے جنازے میں شرکت کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں وہی آدمی ہوں جس کو لوگ ذلیل سمجھتے تھے، اس کے جنازے پہ صرف 3 بندے آئے اور ایک اس کی ماں تھی، کوئی بھی نہیں آتا تھا، آپ آئے اور شریک ہوئے کفن دفن میں۔ تو میں نے پوچھا کہ آخرت کا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا آپ میری عزت دیکھ رہے ہیں، اللہ نے مجھے بہت بڑی عزت دی اور اللہ نے میرے متعلق جنت کا فیصلہ فرمایا۔ تو میں نے پوچھا یہ لوگ تو آپ کو بہت ذلیل سمجھتے تھے، آپ کی والدہ بھی یہی کہہ رہی تھی، کیونکہ اتنی بڑی آبادی اور آپ کے جنازے میں صرف 3 بندے آئے، تو اللہ نے اتنی عزت کیوں دی؟ واقعی کوئی کمی تو آپ کے اندر ہوگی کہ اتنے لوگ آپ کے جنازے پہ نہیں آ رہے، اتنی بڑی آبادی، تو اللہ نے کیسے آپ کو اتنی بڑی عزت دی؟ تو کہتے ہیں اس نے مجھے خواب میں ہی بتایا کہ جب لوگوں نے مجھے ذلیل سمجھا، مجھے بے بس سمجھا، تو یہ میری ذلت اللہ کو پسند آئی اور مجھے عزت تھی کہ میرے بندے کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، میرا تو بندہ ہے، آپ لوگ اس کو عزت نہیں دیتے، میں عزت دوں گا۔ کیا شفقت ہے اللہ کو اپنے بندوں پہ، جہاں تمام اتنی بڑی آبادی ساتھ چھوڑ گئی، ہم تو جنازہ بھی نہیں پڑھا تھے، اتنا برا آدمی ہے، اتنا ذلیل ہے، اتنا کمینہ ہے، تو اللہ کی رحمت ہے کہ جوش میں آئی، میرا تو بندہ ہے، میرا تو بندہ ہے۔ جیسے بیٹا جیسا کیسا بھی ہو، ماں کہتی ہے میرا تو بیٹا ہے، میں تو اس کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ کو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ تو بات اس سے چلی، یہ صدقہ ہر جائز حاجت کے لیے مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت اور صدقہ کا ذکر فرماتے ہیں، لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔
ان کو ہدایت دینے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ آپ لوگ خرچ کرتے ہو اس میں آپ لوگوں کا بڑا فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور آپ لوگ خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو کچھ مال میں سے آپ لوگ خرچ کرتے ہو اس کا پورا بدلہ تمہیں ملے گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ فقراء جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا ہے، لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ سفر نہیں کر سکتے زمین میں، ان کے پاس خرچ نہیں ہے۔ يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، جاہل مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی حاجات بیان نہیں کرتے۔ تعرفهم بسیماهم، ان کے چہروں کو دیکھ کے غور کرو گے تو پہچان لوگے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، جو کچھ آپ لوگ خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ان کو جانتے ہیں۔ یا اللہ بارگاہ میں قبول فرما، فروز الہی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق،